الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ لا يحب المستكبرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، انٹرنیشنل سنی چینل کی جانب سے یہ پروگرام نشر و اشاعت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک پروگرام جو 9 بجے سے لے کر کے 10:30 تک کے پروگرام چلتا ہے، رنگ نعت، رنگ عقیدت، میں گزارش کروں گا کہ آپ اس میں بھی شرکت کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب المستكبرین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں فرماتا ہے مغرور کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ فرشتوں میں سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام، اس کے بعد میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کی۔ اس کے بعد دیگر فرشتوں نے سجدہ کی۔ یہ سجدہ جمعہ کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کر کے کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابلیس سے اس انکار کا سبب دریافت فرمایا تو اکڑ کر کہنے لگا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس سے ابلیس کی فاسد مراد یہ تھی کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام آگ سے پیدا کیے جاتے اور میرے برابر بھی ہو جاتے تب بھی میں انہیں سجدہ نہیں کرتا، اب تو میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ کیوں کروں؟ ابلیس کی اس شرکسی اور نافرمانی کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمایا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اے شیطان، تو جنت سے نکل جا، تو راندہ کیا گیا، بے شک تجھ پر میری لعنت قیامت تک ہے۔ محترم سامعین، کس طرح تکبر کے باعث شیطان یعنی ابلیس کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ بتاتا چلوں کہ ابلیس، جن کو پہلے اجاسل کہا جاتا تھا، یہ ایک جن تھا، اور ان کے عبادت کا یہ عالم کہ عبادت کرتے کرتے مقام وہ مرتبہ ان کے بلند ہوتے ہوتے ان کو معلم الملکوت بنا دیا گیا۔ پھر اس سے بڑھوتری ملی، پھر اس کے آگے گئے،
शैतान के पहलू बैठने लग गया। फरिश्ते इनको झुलाया करते थे। ये इनकी इबादत व रियासत का ये आलम था, लेकिन जरा सी तकब्बुर के वजह से उन्हें कहीं का न छोड़ा। उनकी बरसों की इबादत एक झटके में सब बेकार कर दी गई, अकारत कर दी गई। ये है तकब्बुर की नहुसत। और रिसाला कुसैरिया में है कि जब शैतान मरदूद हो गया तो फरिश्तों में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह सुब्हानहु तआला आलिमुल गैब व शहादा है। सब कुछ जानने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहु तआला ने पूछा, उसके रोने के सबब पूछा कि क्यों रो रहे हो। जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, मुझे तेरी खुफिया तदबीर से डर लगता है। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इरशाद फरमाया कि हाँ, इसी तरह डरते रहना। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यह तकब्बुर शैतान को कहीं का न छोड़ा। इतनी इबादत और रियासत करने के बावजूद भी उन्हें जन्नत से निकाल दी गई। मोहतरम सामईन, लिहाजा हमें चाहिए कि हम तकब्बुर का इल्म सीखें। इस जदीद साइंसी दौर में अलग अलग टेक्नोलॉजी के इल्म हम जानते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में जानने की एक लालच लगी रहती है। जैसे इस वक्त कोरोना के बारे में हर कोई जानता है कि कोरोना कैसे कैसे फैलता है, कैसे होना चाहिए, कैसे इससे बचना चाहिए। ये इल्म जानना है। इसी तरह से ये दुनियावी इल्म है, इसका जानना जरूरी है। इसके साथ साथ उखरवी इल्म का भी जानना है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फासिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मुहर्रमात बातिनिया यानी बातिनी ममनुआत के बारे में, जैसे तकब्बुर, उज्ब, हसद, बुग़्ज़, गीबत, इनके बारे में जानना हर मुसलमान पर फर्ज है। लिहाजा हम कोशिश करें कि तकब्बुर के बारे में जानें। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स तकब्बुर, खयानत और दैन यानी कर्ज वगैरह से बरी होकर मरेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अब तकब्बुर कहते किसे हैं? तकब्बुर खुद को अफजल और दूसरों को हकीर जानने का नाम तकब्बुर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास, यानी तकब्बुर हक की मुखालिफत और लोगों को हकीर समझने, हकीर जानने का नाम है। हजरत सैयदना राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि ज़ालिका अन यरल नासु नफ्सहु अकबर मिन गैरी। तकब्बुर यह है कि इंसान अपने आप को खुद से दूसरों से अफजल समझे। यह है तकब्बुर। तकब्बुर बाज़ औक़ात अल्लाह के बाज़ औक़ात कुफ्र हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहु तआला के मुकाबला में अगर तकब्बुर किया जाए तो कुफ्र है। जैसे अल्लाह सुब्हानहु तआला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ हिदायत के लिए भेजा। फिरौन ने झुठला दिया और तकब्बुर से कहने लगा, अना रब्बुकुमुल आला। तकब्बुर से, गुरूर से, घमंड से कहने लगा कि मैं सबसे बड़ा रब हूं। तो कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, फ़अख़ज़ल्लाहु नकालल आखिरत वल ऊला। अल्लाह ने उसे दुनिया व आखिरत दोनों के अज़ाब में पकड़ लिया। मुफ़स्सिरीन कराम फरमाते हैं
کہ تکبر کی وجہ سے فرعون کو دریا میں غرق کر دی ان کے قوم کے ساتھ، اور رہتی دنیا کے لیے ایک عبرت کی نشان بنا دی کہ اس کو بیل کی طرح، مرے ہوئے بیل کی طرح دریا کے کنارے پھینک دیا۔ یہ تکبر کی نحوست ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر عاجزی و انکساری پیدا کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہدایت کے لیے فرعون سے کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کے لیے نمرود سے کہا کہ اے نمرود، جس کی تم پوجا کر، جس کے تم پرستش کرتے ہو، اے نمرود اس خدا کو پوجو جو تمام کائنات کا رب ہے۔ نمرود نے جھٹلا دیا، نمرود نے انکار کر دی کہ میں بڑا ہوں، مجھ سے کوئی بڑا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک لنگڑا مچھر کو حکم دیا کہ جا کے سبق سکھاؤ۔ وہ مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ گیا اور وہاں جا کر بھن بھنانے لگا۔ تمام اطباء کو نمرود نے بلا بھیجا، حکیم آ گئے، بڑے بڑے ڈاکٹرز آ گئے، سب نے علاج کی لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی۔ آخر میں کچھ اطباء نے، کچھ ڈاکٹروں نے مشورہ کیا کہ ان کے سر پر جوتے مارے جائیں۔ لہذا نمرود کے سر پر دن اور رات دن ان کے سر پر جوتے مارے گئے۔ جوتے کھا کر کے ان کے سر پھٹ گیا اور نمرود مر گیا۔ محترم ناظرین و سامعین، پتہ کیا چلا کہ تکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں اگر ہو تو یہ کفر ہے۔ لہذا ہمیں تکبر کرنے، ہمیں گھمنڈ کرنے کی کیا ضرورت؟ اے انسان، تیری اوقات ہی کیا ہے؟ انسان کی پیدائش بدبودار گندے قطرے سے ہے اور آخر کار انجام کار سڑا ہوا مردہ ہے۔ وہ انسان جو اپنے بھوک کو برداشت نہ کر سکے، وہ انسان جو اپنے پیاس کو برداشت نہ کر سکے، نیند کو برداشت نہ کر سکے، خوشی کو برداشت نہ کر سکے، غم کو برداشت نہ کر سکے، موت پر بیماری پر کوئی اختیار نہ ہو تو اسے تکبر کیسی؟ اس لیے چاہیے کہ ہمیں اپنی اصلیت اور اوقات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب علم و فراست کا کام یہی ہے کہ ہمیں عاجزی و انکساری اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب المستکبرین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ، میرے مجلس کے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جن کے اخلاق سب سے زیادہ ہوں گے۔ اور اخلاق آتی ہے عاجزی سے، انکساری سے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاص اور عاجزی پیدا کریں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو واہیات بکنے والا ہو، لوگوں کا مذاق اڑانے والے ہوں اور جو متفحق ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، متفحق کون لوگ ہیں؟ ہم تو واہیات بکنے والے کو جانتے ہیں، گالی دینے والے کو جانتے ہیں،
برائی کرنے والوں کو جانتے ہیں، لیکن متفحق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متفحق وہ لوگ ہیں جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، لہذا قیامت کے دن مجھ سے یہ دور ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چوٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا دہکتے ہوئے آگ میں ڈال دو، طینۃ الخبال یعنی دوزخیوں کی پیپ انہیں پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ لہذا محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہمیں تکبر سے دور ہو کر کے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مفسرین کرام اس میں فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس تکبر کی وجہ سے، اس گھمنڈ کی وجہ سے انہیں جو سزا ملنی ہے وہ سزا بھگتنے کے بعد ہی جنت میں جائے گا۔ یہ تکبر بہت بری بلا ہے۔ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتے ہیں۔ کتابوں میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد شخص، عبادت گزار شخص رہتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کے اوپر ایک سایہ، بادل کا سایہ فگن فرمایا۔ وہ شخص جہاں جاتا ان کے سر پر وہ سایہ بھی ساتھ ساتھ چلتا، کہیں سے بھی گزرتا ان کا بادل ان کے سایہ بن کر کے ساتھ ساتھ چلتا۔ ایک دن ایک گنہگار شخص نے دیکھ لیا، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس عبادت گزار، اس نیک شخص کے قریب بیٹھ کر کے کچھ حاصل کر لیں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دل میں خیال لے کر کے وہ عابد کے قریب گیا اور جا کے بیٹھ گیا۔ وہ عابد، وہ شخص جن کے سر پر بادلوں کا سایہ ہوا کرتا تھا، اس نے حقارت کی نگاہ سے، تکبر سے، گھمنڈ کی وجہ سے انہوں نے اسے ڈانٹا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بغل میں بیٹھنے کی، اٹھو اور یہاں سے جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ اس وقت کے نبی کو وحی فرمایا کہ اے میرے نبی، جا کے ان سے کہہ دو کہ وہ سرے سے دوبارہ سے نیکیاں کرنا شروع کرے۔ ان کی ساری نیکیاں برباد کر دی گئی ہے، اور ان کو اس شخص کو خوشخبری سنا دو جو گنہگار شخص تھا، وہ حسن ظن رکھنے کی وجہ سے ان کے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو عابد نیک شخص کے گناہوں، نیک شخص کے تمام نیکیوں کو حقارت کر دی، برباد کر دی، اور دوسری طرف اس گناہگار شخص کو حسن ظن رکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ محترم سامعین، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں، ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کے علم میں تکبر کر بیٹھے۔ ہمیں اپنی دولت پہ تکبر آ جائے، اپنی صحت پہ تکبر آ جائے، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے نفس کو دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں، جانچیں۔ لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عاجزی اور انکساری پیدا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مالک ہمیں عاجزی و انکساری ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔